میں امداد سمرو تین اہم معاملات، ایک تو صدر آصف علی زرداری صاحب کی کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہیں، ان کا ذکر ہوگا، اس پر بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب جن کو دشمنوں کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، یعنی ان کے اپنے جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں، شاید دشمن بھی عمران خان کے ساتھ اتنا برا نہ کریں۔ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس حوالے سے، یعنی مذاکرات کی بات چل پڑی، اور اسی دوران ایک ایسی ڈیولپمنٹ آ گئی ہے کہ جو عمران خان صاحب کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھیانک ثابت ہوگی، تو اس پر بھی بات ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ ایک قانون بنایا تھا، آرڈیننس جاری ہوا تھا پنجاب میں، لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کیا جاتا تھا، زمینوں پر، گھروں پر، اور قبضہ واگزار کروانے کے لیے لوگ عدالتوں میں جاتے تھے، دھکے کھاتے تھے، نسلیں ختم، مگر قبضہ واپس نہیں ملتا تھا۔ یعنی ایک پاکستان میں اصول بن چکا کہ جو بیٹھا ہوا ہے، قابض ہے، وہ مالک ہے۔ یعنی میں نے مکان کرائے پر لیا اور میں جا کر بیٹھ گیا، میں نے جعلی ڈاکومنٹ بنائے، اور مالک مکان نے مجھے کہا کہ مجھے میرا مکان واپس کر، میں عدالت گیا، عدالت جا کر میں نے اپنے حق میں اسٹے لے لیا، اور پھر وہ اس کی نسلیں غرق ہو جانی، لیکن واپس اس کو مکان نہیں ملنا۔ یہ پاکستان میں ایک رائج جو حقیقت ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس سے بچنے کے لیے ایک آرڈیننس جاری کیا گیا۔ تو وہ آرڈیننس جو ہے لاہور ہائی کورٹ کی قابل احترام چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے اس پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ تو عمل درآمد رکا تو لوگوں میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اب اس کے دو اسپیکٹس ہیں، دونوں پر میں بات کروں گا، اور ظاہر ہے یہ سب کیوں کرنا پڑتا ہے، شارٹ کٹ کیوں اختیار کرنے پڑتے ہیں حکومتوں کو، اس کی اصل ریزن کیا ہے۔ یعنی جب عدالتیں اپنا کام نہ کریں تو پھر آپ کے وزیر اعظم جو ہیں وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس جا کر درخواست دیتے ہیں، پرسنلی ذاتی طور پر ملاقات کر کے، کہ برائے مہربانی عدالتوں کو کہیں کہ اپنا کام کریں۔ عدالتیں اپنا کام نہیں کر رہی، عدالتیں فائدہ دیتی ہیں دھنوانوں کو، دولت مندوں کو۔ تو مہربانی کریں کہ ریاست کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ ریاست کے ساتھ زیادتی نہ ہونے دیں۔ تو اس پر میں آگے چل کے بات کروں گا، لیکن پہلے عمران خان صاحب مذاکرات، تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اعلامیہ 13 نکاتی، جس میں کہا گیا کہ ڈائلاگ کی ضرورت ہے، ملک کو اس بحران سے نکالنے کی ڈائلاگ کی ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا، دعویٰ کیا گیا کہ 8 فروری 2024 کو عمران خان صاحب کا مینڈیٹ چھینا گیا تھا، وہ مینڈیٹ واپس کرنے کے لیے اب دوبارہ انتخابات کروائے جائیں، الیکشن کمیشن نیا تشکیل دیا جائے، اور صاف شفاف طریقے سے انتخابات کروائے جائیں، عمران خان کی رہائی کا مطالبہ، مقدمات ختم کرنے کا مطالبہ، سب کچھ۔ لیکن ایک چیز جہاں سے عمران خان صاحب کے لیے تھوڑے سے ریلیف کی توقع ہے، وہ ہے ڈائلاگ، مذاکرات، میثاق جمہوریت، نیا میثاق جمہوریت، بحران سے نکالنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کا، ملک کو تمام سیاسی جماعتوں کا ایک ساتھ بیٹھنا۔ خواجہ سعد رفیق جو عمران خان صاحب کے دور میں جیل میں رہے، وہ رہے، ان کے چھوٹے بھائی سلمان رفیق رہے، ان کی پوری قیادت جیلوں میں رہی۔ خواجہ سعد رفیق نے بڑی قربانیاں دی عمران خان صاحب کے دور میں۔ وہ اس وقت بھی کہتے تھے کہ انتقام ٹھیک نہیں ہے، وہ آج بھی کہتے ہیں انتقام ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے والد صاحب کی برسی کی تقریب میں اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب کو کہا کہ آپ پر جو بیتی بھول جائیں، تلخیاں ختم کریں، تکالیف کو نظر انداز کریں، مذاکرات کا آغاز کریں۔ یعنی خواجہ سعد رفیق اپنے دشمن کے لیے اپنے قائد کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی جان بچائیں، عمران خان صاحب کی آپ ہی بچا سکتے ہیں، ورنہ کوئی اور نہیں بچا سکتا۔ سسٹم چلے، سسٹم کو کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اور بات، لیکن فوری طور پر ڈائلاگ کا بینیفیشری کون ہوگا؟ عمران خان۔ اور خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ عمران خان سے مذاکرات شروع کریں، اگر ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ لیکن ڈائلاگ کی خبر سنتے ہی عمران خان صاحب کے گھر سے آواز آتی ہے کہ مذاکرات کی بات کرنے والے افراد ہمارے ساتھ نہیں ہیں، یعنی غدار ہیں۔ ایک نیریٹو بنایا گیا نا، ایک عجیب و غریب قسم کے ماحول میں
ایک عجیب و غریب قسم کے خول میں بند کر دیا ہے تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے خاندان نے اپنے آپ کو. وہ ایک الگ سے جزیرے پر رہتے ہیں کہ وہ یہ کہتی ہیں، نژادی دہشت گردی کی عدالت راول پنڈی میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو ہے، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان ملک کی اکثریتی آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں، جبکہ مذاکرات کی بات کرنے والے افراد ان کے ساتھ نہیں اور نہ ہی انہیں ان کا قریبی ساتھی کہا جا سکتا ہے. یہاں تک کہ جب تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اعلامیے کی ان سے بات کی گئی، جس تحریک کی قیادت کے لیے کئی بار علیمہ خان صاحبہ خود کہہ چکی ہیں کہ عمران خان نے مذاکرات کے حوالے سے یا تحریک کے حوالے سے فیصلے کرنے کا اختیار محمود خان اچکزئی صاحب کو اور راجہ ناصر عباس کو دیا ہے. تو جب اس کے متعلق سوال ہوتا ہے تو لا علمی کا اظہار کرتی ہیں، حالانکہ اتنا بڑا لمبا چوڑا جو ہے وہ انہوں نے اعلامیہ جاری کیا، اور علیمہ خان صاحبہ کی سب سے زیادہ نظر اس ایکٹیویٹی پر ہوگی یقینی طور پر. لیکن کیونکہ مذاکرات سے انکار کر کے تحریک انصاف کی سوشل میڈیا کی جو افریت ہے، جو بلا بنائی ہے عمران خان صاحب نے، اس سے بچنا مقصد ہے کہ کہیں وہ ہمیں نہ غدار کہہ دیں. تو لہذا عقل مندی کی، دانش مندی کی، سمجھداری کی ہر بات کو اپنا نگیٹ کیا جاتا ہے، رد کیا جاتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ڈائلاگ نہیں ہو سکتا، مذاکرات نہیں ہو سکتے. تو بھی مذاکرات نہیں ہو سکتے تو اب تک کچھ کر لیتے تھے آپ. اگر آپ فواد چودھری صاحب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب انقلاب برپا نہیں کر سکے اور حکومت عمران خان کو ختم نہیں کر سکی، لہذا دونوں کو کوئی تیسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے. عقل مندی کی بات ہے یہ، بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. کبھی کبھی فواد چودھری صاحب ادھر ادھر بھی آج کل ہو رہے ہیں، کوئی کبھی عمران شفقت کے ساتھ لڑائی، کبھی رؤف کلاسرا کے ساتھ لڑائی. وہ لڑائیاں فواد چودھری صاحب سین مین رہنے کے لیے کرتے رہتے ہیں، لیکن بات عقل مندی کی ہے. میں بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ بھائی جب حکومت اگر عمران خان کو پولیٹیکلی کاؤنٹر نہیں کر سکی تو حکومت کو بھی ڈائلاگ کا راستہ کھولنا چاہیے، اور عمران خان اگر تحریک نہیں چلا پا رہے تو عمران خان صاحب کو بھی ڈائلاگ کی طرف آنا چاہیے. لیکن ان دشمنوں کا کیا کیجیے، چاہے وہ یوٹیوبر ہوں، چاہے ٹویٹر پر بیٹھے ہوں، چاہے پارٹی کے اندر بیٹھے ہوں، چاہے گھر کے اندر بیٹھے ہوں. یعنی مخالف، سب سے بڑا مخالف وہ کہتا ہے کہ عمران خان کے لیے مذاکرات کا دروازہ کھولے، اور بہن کہتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات کی بات کرنے والے جو ہم میں سے وہ ہم میں سے نہیں ہیں، وہ غدار ہیں. بہرحال ایک تو یہ میں نے آپ کے سامنے چیز رکھنی تھی. صدر آصف علی زرداری صاحب 5 روزہ دورے پر عراق گئے ہوئے ہیں. ان کی کچھ ویڈیوز میری نظر سے گزری، وہاں جو مختلف زیارات ہیں ان پر تھے. آج خبر آئی کہ وہ نجف پہنچے ہیں، تو نجف میں بھی وہ اپنا حاضری دیں گے. لیکن اس سے پہلے وہاں پر ان کا جو سرکاری دورہ تھا 5 روزہ 20 دسمبر سے 24 تک، یعنی پرسوں تک ہے ان کا، تو بلکہ 4 روزہ تقریباً 4-5 روزہ ہے. تو وہاں پر وہاں کے صدر ڈاکٹر عبداللطیف جمال راشد کی دعوت پر گئے، ان سے ان کی ملاقات صدارتی محل میں ہوئی. اس کے علاوہ وہاں کے جو وزیر اعظم ہیں محمد شیال سودانی، ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. اور پھر انہوں نے مختلف معاشی تجارتی حوالوں سے وفود سے ملاقاتیں کی، زراعت کے حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے وہ ملاقاتیں کی. پھر وہاں جو زیارات ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم، ان کی مزار پر انہوں نے حاضری دی، فاتحہ خوانی کی. امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی، اور اس کے علاوہ ابو حنیفہ امام اعظم، ان کے مزار پر انہوں نے حاضری دی، اور کئی اور زیارات پر. اور ساتھ ساتھ زیارات کے حوالے سے جو پاکستان سے وفود جاتے ہیں ان کی سہولت کے لیے انہوں نے وہاں حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں. کافی سارے کئی MOUs پر دستخط بھی ہوئے ہیں. اور پچھلے دنوں خبر چلی تھی کہ محسن نقوی صاحب گئے تھے ایران اور عراق، اور کیونکہ بائی روڈ جو زائرین جاتے ہیں تو ان پر حملے ہوتے ہیں، پھر شہادتیں ہوتی ہیں. تو ایک گوادر سے بلوچستان کے ساحلوں سے یا سندھ کے ساحلوں سے فیری چلے گی، چھوٹے شپس چلیں گے جو زائرین کو لے کر جائیں گے ایران. ایک تو محفوظ راستہ بھی ہے، اور دوسرا وہ جو کئی دنوں تک لمبا سفر ہوتا تھا، ظاہر ہے وہ بھی ایران میں داخل ہونے تک وہ کب
ہو جائے گا، اس کا دورانیہ کم ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب عالیہ نیلم صاحبہ قابل احترام چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کی، کچھ دن پہلے ایک پنجاب اونرشپ آرڈیننس منظور ہوا تھا، اور آرڈیننس کی منظوری کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی پراپرٹیز پر جو قبضے ہیں ناجائز، قبضہ تو ہوتا ہی ناجائز ہے، کسی کی زمین کے ٹکڑے پر ہے، چچا نے یتیم بھتیجوں کی پراپرٹی ہتھیائی ہوئی ہے، بھائی نے بہنوں کی پراپرٹی ہتھیائی ہوئی ہے، یہ ہمارے یہاں کامن ہے، یا کسی طاقتور چودھری نے کسی مسکین پڑوسی کی یا دیہاتی کی پراپرٹی ہتھیائی ہوئی ہے، لاہور شہر میں کوئی لینڈ مافیا نے کسی غریب غربے کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، یا اوورسیز پاکستانی جو باہر بیٹھ کر بیچارے ایک ایک ڈالر جوڑ کر یہاں پراپرٹی بناتے ہیں، یا ایک ایک ریال جوڑ کر محنت مزدوری کر کے ان کی پراپرٹیز پر قبضہ ہو جاتا ہے۔ معاملات عدالتوں میں ہوتے ہیں، اور عدالتیں چل سو چل، یعنی میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ 5 مرلے کے پلاٹ پر قبضہ ہے اور اس قبضے کے خلاف عدالت جائیں، اور باقی ماندہ پراپرٹی، آپ کے پاس گاڑی ہے تو وہ بک جائے گی، آپ کے پاس گھر ہے تو وہ بک جائے گا، 5 مرلے کا پلاٹ آپ کو نہیں ملے گا، چل سو چل، چل سو چل۔ تو آج لاہور ہائی کورٹ میں اس کے خلاف سماعت ہوئی ہے، اور جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی سربراہی میں بینچ، اور اس میں عدالت نے فوری طور پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ تو اس سے تشویش پنجاب کے شہریوں میں دوڑی ہے جو متاثرین ہیں، کیونکہ ابھی تو میرا خیال ہے 1300-1400-1500 کیسز جو ہیں وہ کچھ ہفتوں میں سالو ہوئے ہیں، یعنی لوگوں کو پراپرٹیز واپس دلوائی گئی ہیں۔ اس میں ہو سکتا ہے کئی ایشوز ہوں گے، لیکن عالیہ نیلم صاحبہ نے جو اس دوران ریمارکس دیے، انہوں نے کہا کہ یہ قانون اگر قائم رہتا ہے تو پھر جاتی عمرہ بھی آدھے گھنٹے میں نکل جائے گا۔ یعنی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی کوئی جاتی عمرہ کے خلاف جب آپ کی حکومت نہیں ہوگی مریم نواز صاحبہ، تو کوئی آئے گا کل اور وہ آ کر درخواست دے گا ڈی سی کو کہ جی جاتی عمرہ تو ہمارا ہے، اور ڈی سی صاحب آئیں گے اور جاتی عمرہ سے سب کو نکال کر کہیں گے کہ جی فلاں صاحب کو دے دو۔ بنیادی طور پر ایک چیز جو ہے وہ کہ اس قانون کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ عدالتیں اپنا کام نہیں کر رہی تھیں۔ ہاں، یعنی آرڈیننس کی ضرورت کیوں پڑی؟ جہاں ہونا چاہیے تھا جو کام یا جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ پراپر صوبائی اسمبلی سے قانون بنوایا جائے، تاکہ اس کا کوئی لیگل طریقہ ہو، اور صوبائی اسمبلی جب قانون بنائے گی تو پھر ظاہر ہے پارلیمنٹ کے اسمبلی کے بنائے ہوئے قانون کو عدالتیں آسانی سے نہیں چھیڑا کرتی۔ آرڈیننس کو چھیڑ دیا، روک دیا فی الحال کام۔ لیکن اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جسٹس شیعہ آفریدی صاحب کے پاس چل کر گئے، چیف جسٹس صاحب کے پاس۔ انہوں نے ان کو جا کر بتایا کہ ہمارے کوئی 2503,000 ارب لٹیگیشن میں ہے سرکار کے، کسی نے بل نہیں دینا ہے، بجلی کا نہیں دے رہا، کوئی فلاں ٹیکس نہیں دے رہا، کوئی فلاں ٹیکس نہیں دے رہا، اربا خربا روپے ہیں، اور ادارے مانگنے جاتے ہیں تو عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، اور عدالتوں میں اسٹے مل جاتا ہے، اور وہ اسٹے پھر سال تک چلتا رہتا ہے۔ سرمایہ دار کا، سیٹھ کا، ساہوکار کا، تاجر کا تو عید ہو گئی کہ اس نے 1-1.5 ارب اگر سرکار کا دینا ہے یا 40-50 کروڑ دینا ہے، وہ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ وکیل کو دے کے جا کے اسٹے لے لیتا ہے، اسٹے سال تک چلے گا، وہ پیسہ موجے کرتا رہے گا۔ تو انہوں نے جا کر چیف جسٹس صاحب کو کہا تھا کہ جی ہمیں مہربانی کریں، عدالتی سسٹم کو کہیں کہ کم از کم یہ جو اسٹے ہیں نا اتنے لمبے نہ دیں، مقدمات ہمارے حق میں، حکومت کے حق میں، ریاست کے حق میں، یا جو دعوے دار ہے اس کے حق میں فیصلہ دے دے تاکہ ہم اگلی عدالتوں میں جائیں۔ اور اس کے بعد جب ایک پالیسی بنی تو کئی ارب دنوں میں حکومت نے ریکور کیے، کیونکہ بنیاد تھی نہیں، پیسے تو دینے تھے انہوں نے جنہوں نے اسٹے لیا ہوا تھا۔ تو جب عدالتی سسٹم میں یہ خامیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، عدالتیں اپنا کام نہیں کرتی، تو پھر شارٹ کٹس ڈھونڈنا پڑتے ہیں، لوگ کرائے کرتے ہیں۔ اب لوگ پریشان ہو گئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لیں جی، ہم جنہوں نے وہ کوئی 5-7 ہزار درخواستیں آئی ہوئی تھی پنجاب حکومت کے پاس یا متعلقہ ڈی سیز کے پاس، جن کے مسئلے حل ہو گئے، وہ بھی پریشان ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔
جن کے مسئلے ابھی پینڈنگ ہیں وہی پریشان کہ کیا ہوگا. تو ٹھیک ہے، قابل احترام عالیہ نیلم صاحبہ، آپ نے کر دیا اپنا قانون پر عمل درآمد آرڈیننس پر روک دیا، تو ذرا عدالتوں کو کہہ دیں کہ چند ہفتوں میں چند مہینوں میں مقدمات نپٹا لیں. ان کو ہدایت دیتے ہیں، احکامات جاری کر دیں، عدالتی پالیسی بنا دیں کہ بھئی پراپرٹی پر قبضے کا مقدمہ 1 مہینے سے زیادہ، 2 مہینے سے یا 3 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گا، لمبا اس لیے نہیں ہو سکتا، یا اس کو دو یا اس کو دو، تاکہ اگلی عدالت میں بند آ جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.